अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? यकीनन खैरियत से होंगे। जी बेटा, आज हम पढ़ेंगे नया सबक तफरीह। तफरीह किसे कहते हैं? तफरीह हम आम अल्फाज में कहते हैं तफरीह के लिए जा रहे हैं, घूमना फिरना सैर करना, लेकिन तफरीह का असल मतलब होता है हर वो काम जिसके करने से आपको खून मिले, सुकून मिले, आराम मिले, उसे कहते हैं तफरीह। अब हर एक की अलग अलग तफरीह होती है। कोई किस चीज़ में खुश होता है, कोई किस चीज़ में खुश होता है, कोई खेल के खुश होता है, कोई पढ़ के खुश होता है। यानी हर वो काम जिससे आपको खुशी मिले, सुकून मिले, उसे कहते हैं तफरीह। तो हम इसके सबक को पढ़ेंगे, उसके बाद के सवालात करेंगे। ताकि पढ़ना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको सवालात करने में आसानी हो जाए। पहले हम सबक पढ़ते हैं। जी, हमारा सबक है तफरीह की अहमियत, कि तफरीह किसे कहते हैं। किसे कहते हैं तफरीह? फराह, फरहत, राहत और तफरीह, इन सब अल्फाज की असल एक है। अब देखें, लफ्ज़ फराह हो, फरहत हो, राहत हो, सब ये एक ही है। सबका मतलब क्या है? तफरीह, सबका खुशी मिलना, चाहे वो कोई भी लफ्ज़ हो। मायने उनके क्या है? सुख, आराम और खुशी। जिस काम से इंसान को सुख, चैन और खुशी मिलती हो वो राहत और तफरीह वाला काम है। यानी जिस काम से इंसान को खुशी मिले, राहत मिले, सुकून मिले, उसे कहते हैं तफरीह। एक तालिब इल्म 6 दिन लगातार पढ़ाई करता है, बाकायदा स्कूल जाता है और बिला नागा होमवर्क करता है। इन कामों से जो वक्त बचता है उसमें अपने वालिद या वालिदा के कामों में हाथ बटाता है। अब देखें, अब तालिब इल्म, अब आप लोगों की मिसाल दी है कि वो आप 6 दिन हम पढ़ते हैं, काम करते हैं, होमवर्क करना, उसके बाद शाम का टाइम अपने अम्मी अब्बू के साथ काम में हाथ बटाना, तो बहुत थक जाते हैं। तो मुसलसल काम करते रहने के सबब उसको थकावट महसूस होने लगती है, तबीयत में बेजारी पैदा हो जाती है। तो उकताहट दूर करने के लिए अपने भाई बहनों या दोस्तों के साथ किसी तफरीह मुकाम पर चला जाता है। अब देखें, हम यहाँ पे पूरा हफ्ता काम करते हैं, फिर वीकेंड पे हफ्ते के आखिर में हम जुम्मा हफ्ता को बाहर घूमने फिरने चले जाते हैं। क्यों? ताकि जो पूरा हफ्ता काम किया है, उकताहट पैदा हो गई है, इंसान तंग आ गया है, थोड़ा सा इंसान उससे तरोताज़ा हो जाए, अगले हफ्ते के लिए फिर से काम करने के लिए तैयार हो जाए। जहाँ की फ़ज़ा में सब्ज़ा, दरख्त और हवा की ताज़गी हो, जिसे देखकर उसकी तबीयत खिल उठती है। अब देखिए, जब बाहर जाते हैं वहाँ पे दरख्त होते हैं, सब्ज़ा होता है, हवा होती है, इंसान फिर से ताज़ा दम हो जाता है, उसकी तबीयत खिल उठती है, फिर से वो ताज़ा हो जाता है। घुटन की उस फ़िज़ा से खुले और कुशादा माहौल में आने से उसके दिल को खुशी मिलती है, फरहत का एहसास होता है। घुटन, इंसान घरों में बंद बैठा होता है तो घुटन होने लगती है इंसान को। उसके बाद जो खुले माहौल में आता है, कुशादा माहौल में आता है, तो उसे खुशी मिलती है। मुसलसल एक ही तरह के कामों में, मुसलसल एक ही तरह के माहौल में रहने और काम करने से जो थकावट पैदा हो गई थी वो दूर हो जाती है और वो तरोताज़ा होता है। उसकी उकताहट ख़त्म हो जाती है और वो नए जोश व जज्बा के साथ काम के लिए तैयार हो जाता है। अब देखिए, मैंने बताया आपको कि पूरा हफ्ता काम करने की वजह से थकावट हो जाती है, तो इंसान तफरीह करके थोड़ा सा तरोताज़ा हो जाता है और वो उकताहट ख़त्म होकर इंसान अगले हफ्ते के लिए फिर से तैयार हो जाता है काम के लिए। तफरीह की अहमियत से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। हर जानदार का हक है कि उसे सुख मिले। बैल खेतों में हल चलाते हैं, बार बरदार जानवर बोझ उठाते हैं, गाड़ियों में जोते जाते हैं, उन्हें खींचते हैं, मुसलसल मेहनत और मुशक्क़त के काम करने की वजह से थक जाते हैं, तो उन्हें भी आराम की ज़रूरत होती है। देखिए, एक जानवर भी जानदार है, हर जानदार को आराम की ज़रूरत है। अब बैल खेतों में हल चला, सारा दिन चलते हैं खेतों में। बार बरदार, बार कहते हैं वज़न को, वज़न उठाने वाले जानवर, उन्हें गाड़ी में जोता में गाड़ी से बांधा। अब गैस टांग, घोड़े को टांगे के आगे जोता जाता है, गधा गाड़ी के आगे जोता जाता है, तो उनके वो खींचते हैं वो गाड़ी को। तो मुसलसल मेहनत करके थक जाते हैं, तो उन्हें भी आराम के लिए थोड़ी देर बांध दिया जाता है और सुकून के लिए, ताकि वो वहाँ बैठ के घास खाते हैं, पानी पीते हैं, तो उनकी थकावट दूर हो जाती है। ये तो थी हैवानों की बात और उनके लिए तफरीह की अहमियत।
اب ذرا انسانوں کی طرف آئیے. آپ غور کریں تو یہ واضح ہوگا کہ انسان حیوانوں سے بھی زیادہ کام کرتے ہیں. حیوان تو صرف جسمانی محنت کرتے ہیں، بدنی مشقت کے کام انجام دیتے ہیں، جبکہ انسانوں کو دماغی محنت بھی کرنا پڑتی ہے. بعض دماغی کام اتنے مشکل ہوتے ہیں کہ انسان کو جسمانی مشقت سے بھی زیادہ تھکا دیتے ہیں. لہٰذا انسانوں کو تفریح کی ضرورت حیوانوں سے زیادہ ہوتی ہے. اب دیکھیں، جانور تو صرف بوجھ اٹھاتے ہیں یا گاڑیاں کھینچتے ہیں، صرف بدنی کام کرتے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، جبکہ انسان دماغ سے کام لے رہا ہے. اور جب انسان کا دماغ تھکا ہوا ہو تو وہ کوئی کام نہیں کر سکتا. آپ کے سر میں درد ہو، آپ کو کسی کام کرنے کو دل نہیں کرتا. اگر پاؤں میں چوٹ لگ جائے انسان کے تو انسان اپنے ہاتھ سے کام کرتا رہتا ہے، لیکن اگر دماغ سر میں درد ہو تو کوئی کام نہیں کیوں ہوتا. اسی لیے انسان کو زیادہ تفریح کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ دماغی کام کرتا ہے. تفریح ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اس سے تھکاوٹ دور ہوتی ہے اور بدن میں چستی آ جاتی ہے، اکتاہٹ اور بیزاری ختم ہو جاتی ہے. الغرض اس سے بہت فائدے حاصل ہوتے ہیں. تفریح سے مراد صرف سیر وغیرہ ہی نہیں بلکہ ورزش اور کھیل کود بھی تفریح کا حصہ ہیں. کھیل کود سے بھی انسان تازہ دم ہو جاتا ہے. دماغی اور جسمانی کاموں کی وجہ سے تھکاوٹ اور اکتاہٹ ہوتی ہے، وہ دور ہو جاتی ہے. انسان تازہ دم ہو جاتا ہے. انسان کی صحت کے لیے ورزش بھی نہایت ضروری ہے. اگر انسان کی صحت ٹھیک نہ ہو تو بیمار ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت سے بھی لطف اندوز نہیں ہو سکتا. اگر صحت نہ ہو تو نہ وہ سیر و تفریح کے لیے کہیں جا سکتا ہے، نہ کھیلوں میں حصہ لے سکتا ہے. لیکن ہم حتمی طور پر نہیں بتا سکتے کون سے کام تفریح والے ہیں. ہو سکتا ہے کہ جمیل ایک کام میں فرحت محسوس کرے اور وہی کام نسیم کے لیے پریشان کن ہو. اب دیکھیں، تفریح سے انسان کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، بیزاری ختم ہو جاتی ہے. تفریح کا مطلب یہ نہیں خالی گھومنا پھرنا، ورزش بھی تفریح میں شامل ہے، کیونکہ ورزش کرنے سے انسان کے اعصاب مضبوط ہوتے ہیں، انسان دماغی طور پر مضبوط ہو جاتا ہے، انسان صحت مند رہتا ہے. اگر انسان صحت مند نہ ہو تو نہ وہ کھیل سکتا ہے، نہ اس کو کھانے پینے مزہ آتا ہے، نہ گھومنے پھرنے مزہ آتا ہے. تو صحت سب سے بڑی نعمت ہے. اب یہ بھی ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کون سے کام تفریح ہیں. ہو سکتا ہے جمیل مراد کوئی لڑکا، اب آپ کو کوئی یہ کام پسند ہے، آپ کے بھائی کو کام نہ پسند ہو، تو ہر ایک کے لیے اپنی اپنی پسند ہوتی ہے. کچھ لوگ سارا دن کے کام کاج کے بعد شام کے وقت باقاعدگی سے ٹینس کھیلتے ہیں. حالانکہ یہ کھیل بڑا تھکا دینے والا ہے، لیکن انہیں اس میں لطف حاصل ہوتا ہے. کچھ لوگوں کے نزدیک دن بھر کاموں سے فراغت کے بعد رات کے وقت دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ لگانا تفریح ہے. بعض ایسے بھی ہیں کہ دن میں اپنے کام سے فارغ ہو کر تھکے ہارے جب گھر آتے ہیں تو اپنے بچوں کے ساتھ گپ لگانے میں انہیں مزہ آتا ہے. ان کے ساتھ کھیل کود میں شریک ہونا ہی ان کے نزدیک سب سے بڑی تفریح ہے. اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو سارا دن کام کے بعد آ کے پھر ٹینس کھیلتے ہیں. حالانکہ تھکا دینے والا کھیل ہے، لیکن انہیں اس میں سکون ملتا ہے. کچھ لوگ اپنے دوستوں سے باتیں کرنے بیٹھ جاتے ہیں، گپ لگاتے ہیں، اور کچھ اپنے گھر آ کے اپنے بچوں کے ساتھ کھیل کودتے ہیں، ان سے باتیں، انہیں اس میں مزہ آتا ہے. تو ہر ایک کی تفریح الگ الگ ہوتی ہے. صحت افزا پہاڑی مقامات پر گرمیوں کچھ دن گزارنے میں بھی بہت سے کے نزدیک زبردست تفریح ہے. ایسے بھی بہت ہیں جو برف باری کے انتہائی سرد موسم میں پہاڑوں کی سیر کرنے نکلنے کھڑے ہوتے ہیں. اب دیکھیں، کچھ لوگ برف باری دیکھنے چلے جاتے ہیں، کچھ پہاڑوں کی سیر کے لیے چلے جاتے ہیں، تو اس میں مزہ آتا ہے. ان کے نزدیک ان کی خوشی اسی میں ہوتی ہے. کچھ تنہائی پسند اور میل ملاپ سے گریز کرنے والے لوگ بھی ہیں، جنہیں گھر سے باہر نکلنا اچھا نہیں لگتا. وہ کالج، اسکول، دفتر وغیرہ سے واپس آنے کے بعد گھر ہی میں رہتے اور مطالعے سے دل بہلاتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اکیلے رہنا اچھا لگتا ہے، تنہائی پسند ہوتے ہیں، تو وہ جب گھر آتے ہیں تو گھر آ کے اپنے گھر میں یا اپنے کر لیا یا پھر سو گئے، یعنی انہیں لوگوں سے ملنا ملانا اچھا نہیں لگتا. یہ ہر آدمی کے مزاج اور ذوق پر منحصر ہے کہ کس کے لیے کون سی بات فرد بخش ہے. اتنی بات طے ہے کہ تفریح صحت کے لیے بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ تر و تازہ ہو کر مستعدی سے کام کرنے کے لیے بھی ضروری ہے. آپ تفریح کے لیے جس کام کو چاہیں انتخاب کریں، لیکن انتخاب کرتے بات کا خیال رکھیں کہ وہ کام صحیح معنوں میں آپ کو فائدہ پہنچانے والا ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ جس کام کو راحت بخش سمجھ رہے ہیں
رمض رہے ہوں وہی آپ کے لیے مضر ہو۔ مثلاً کھیل کود کے سبھی معقول کام تفریح کے کام ہیں، لیکن اگر آپ انتہائی گرمی کے دنوں میں کرکٹ کھیلیں گے تو بیمار پڑ جائیں گے۔ اسی طرح دور دراز کے کسی پہاڑی مقام کی سیر سے بھی تفریحی مقصد حاصل ہوتا ہے، لیکن آپ کے پاس اس سفر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے پیسے نہ ہوں تو پھر قرض لینا پڑے گا۔ ایسی تفریح آپ کے لیے بعد میں پریشانی کا سبب بنے گی۔ دیکھیں، تفریح کا مقصد ہوتا ہے اپنے آپ کو سکون دینا۔ اب اگر آپ کوئی ایسا کام کریں جس سے آپ کو فائدے کے بجائے نقصان ہو، مثلاً اگر آپ کرکٹ کھیل کے آپ کو مزہ آتا ہے، لیکن اگر آپ سخت گرمی میں تیز دھوپ میں کرکٹ کھیلیں گے تو پڑ جائیں گے، تو اس کو جگہ آپ کو سکون کی جگہ آپ کو بیماری ملی۔ تو تفریح کے مقصد ہوتا ہے کہ ایسا کام جو آپ کو فائدہ پہنچائے، یہ نہیں کہ آپ کو نقصان پہنچائے۔ اس کے علاوہ اپنے اخراجات کے مطابق یعنی ایسا کام کریں جس سے آپ کے اخراجات پہ بوجھ نہ پڑے۔ اب یہ ایسا نہ کریں کہ آپ کسی سے آپ پیسے قرض لے کر تفریح کے لیے چل پڑے اور واپس آ کے پھر آپ کو پریشانی لگ جائے کہ قرض کیسے اتاریں گے۔ تفریح تو نہ ہوئی تو پریشانی ہوئی۔ یعنی تفریح کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو دماغی سکون ملے، نہ کہ آپ کو پریشانی ملے۔ ٹھیک ہے بیٹے، یہ تو ہو گیا سبق۔ اب ہم اس کے الفاظ، معنی اور مشقی سوالات کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو پہلے ہم اس کے الفاظ معنی کر لیں۔ قوت کار، کام کرنے کی طاقت۔ تھکاوٹ کہتے ہیں اکتاہٹ۔ مضر، نقصان دہ۔ مشقت، سخت کام۔ پژمردگی، مایوسی۔ بوجھ بننا، کسی پر انحصار کرنا۔ یہ تو ہو گئے الفاظ معنی۔ اب ہم اس کے سوال جواب کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، تفریح کے کیا معنی ہیں؟ تفریح کے معنی سکھ، آرام اور خوشی کے ہیں، یعنی جس کام سے انسان کو سکھ، چین اور خوشی ملتی ہو وہ راحت اور تفریح والا کام ہے۔ سوال نمبر 2، کھلی فضا میں جانے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ طبیعت کھل جاتی ہے اور انسان پھر سے تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 3، مسلسل کام کرتے رہنے کا کیا اثر ہوتا ہے؟ مسلسل کام کرتے رہنے سے تھکاوٹ محسوس ہونے لگتی ہے، طبیعت میں بیزاری اور اکتاہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو آگے چلتے ہیں ہم۔ سوال نمبر 4، حیوانوں سے بہت زیادہ کام لیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ دیکھیں، ہم نے پڑھا کہ جانور بھی جاندار ہے، انہیں بھی آرام کی ضرورت ہے۔ تو حیوانوں سے بہت زیادہ کام نہیں لینا چاہیے، کیونکہ وہ تھک جائیں گے اور نڈھال ہو جائیں گے، بیمار بھی ہو سکتے ہیں۔ یعنی جانور تھک جائے گا، بیمار ہو جائے گا، پھر کام کیسے کریں گے پھر وہ؟ اس لیے انہیں بھی مناسب آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ سوال نمبر 5، قرض لے کر تفریح کرنے کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں؟ قرض لے کر تفریح کرنا پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ یعنی ہم نے قرض لیا، تفریح کی، لیکن اس تفریح کے بعد ہمیں یہ سوچ پڑ گئی، ہمیں یہ پریشانی پڑ گئی کہ ہم اس قرض کو کیسے اتاریں۔ تفریح تو نہ ہوئی، پریشانی ہوئی، تو اس لیے قرض لے کر تفریح کرنا نہیں۔ اب لکھیے کہ جمع لکھیے، معانی، احساسات، وقت، اوقات، حیوان، حیوانات، موقع، مواقع، مشکل، مشکلات، ایام، حق، حقوق۔ تو آپ کی مشق بھی ہو گئی ہے۔ اب آپ نے سارا کام اپنی کاپی میں کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔